السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کے ہاں دربار بنانا، مزار بنانا، عرس لگانا، میلے لگانا، پھر درباروں پہ جا کے لڈیاں ڈالنا، درباروں پہ جا کے پنگڑے ڈالنا، پھر درباروں پہ جا کے چادریں چڑھانا۔ اب ناظرین آگے پتہ نہیں کچھ رہ گیا ہے۔ خیر، اتنا کچھ کرنا ان کے نزدیک ایسا محال، یعنی کہ مکتوب فکر، ان کے ہاں یہ عبادت ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ وہ تو آپ کو ناظرین پتہ چل گیا ہوگا کون سے لوگ ہیں۔ اب ناظرین اسی والا سے ہم پوچھ لیتے ہیں پیر اجمل قادری حافظہ اللہ تعالی سے اور علامہ ثاقب رضا مصطفی حافظہ اللہ تعالی سے، کیا ان کے کام یہ ٹھیک ہیں؟ عرس لگانا، میلے لگانا، درباروں پہ جانا، چادریں چڑھانا، پنگڑے پانا، لڈیاں پانا، یعنی قبروں پہ جا کر اپنی التجائیں کہنا، التجائیں آگے کرنا کہ بابا جی تسی کر دے جو بھی کر دے، استغفر اللہ۔ آگے ناظرین انہی کی زبانی وہ ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ مزار پہ جاؤ تو اتنا نہیں جھکنا جتنا بندہ رکوع میں جاتے ہوئے جھکتا ہے۔ آپ کھڑے رہیں، فاتحہ شریف پڑھیں۔ اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مزارات کو سجدہ کرنے لگ گئے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، اور کسی نے خدا سمجھ کے کیا تو مشرک ہو گیا، اور طواف کرنا بھی قبر کا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ چادر ایک ڈالنی ہے، مزار پہ زیادہ نہیں ڈالنی۔ کتنی جی؟ تو جی ٹولا نہ لا رہی ہوندی ہے کہ ادھروں ایک، پھر ادھروں ایک، پھر ادھروں، بھئی ایک چادر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چادر جائز ہے، ہاں پرانی ہو گئی، کہیں چلی گئی، پھٹ گئی، کچھ ہو گیا تو پھر دوسری چادر ڈالنی جائز ہے۔ دیکھو میں کیا بیان کر رہا ہوں، اس کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ قبر کے اوپر جا کے کوئی مٹھائی، کوئی چیز قبر کے اوپر ڈال دیں جانوروں کے لیے؟ آپ کا نہیں مجھے پتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا مسور کی دال لے جاتے ہیں قبرستان، جا کے ڈالتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ جائز ہے؟ آپ فرمانے لگے یہاں ڈالنے کا مقصد ہی کوئی نہیں، یہ کوئی رسم ہے۔ حضور پھر کیا کریں؟ فرمانے لگے یہی مسور کی دال لے جا کے یہاں جو چیز تم نے یہاں ڈالنی ہے وہ کسی غریب کو دو، وہ کھائے گا تو اللہ مرنے والے کو ثواب عطا کرے گا۔ تو وہ جو لوگوں میں قباحتیں پیدا ہو رہی تھی، مزار کو سجدہ نہیں کرنا، چادر ایک ڈالنی ہے، فرماتے ہیں 4 ہاتھ قبر سے دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھنی، 4 ہاتھ دور، اور اللہ کی ذات کے بارے میں وہ لفظ بولنے جو اس کے شایان شان ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے۔ اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ میاں، کہتے ہیں نا اللہ تے میاں بندے نو بھی آپ چھڑ دے لیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا کہ اللہ کو میاں کہہ لیں؟ تو فرمانے لگے میاں کے 3 معنی، 2 معنی ٹھیک نہیں، ایک معنی ٹھیک ہے۔ تو آپ فرمانے لگے رب کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا جس کے سارے مفاہیم ٹھیک ہو، اس کے سارے معنی ٹھیک۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہو، اللہ جل جلالہ کہو، اللہ جل شانہ کہو، اللہ عز و جل کہو، لیکن اللہ میاں کہنے کی اجازت۔ اور میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں بڑی آسان کر کے باتیں کر رہا ہوں، آپ سمجھیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہے۔ اللہ میاں کہنے کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ جل جلالہ کہیں، اللہ جل شانہ کہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا کہ بزرگوں کی تصویریں بطور تبرک کے رکھ لیں گھر میں۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ آپ دیکھیں نا، فکر رضا بیان کرنی ہے تو صحیح کر کے کرنی ہے نا جی۔ بزرگوں کی تصویریں رکھ لیں گھر میں، اللہ خیر کرے۔ اب لوگوں نے پیر صاحب کی فوٹو لگائی ہوتی ہے سین میں، اور تبرک سمجھتے ہیں اس کو۔ حضور تصویر رکھ لیں
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی کچھ خیالی تصویریں خانہ کعبہ کے اندر بنائی گئی تھیں ہاتھ کے ساتھ، اور لوگ اس کو تبرک سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اصل تصویریں نہیں تھیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے انہیں بھی مٹانے کا حکم دے دیا تھا۔ تو ضرورت کے لیے چلیں، کچھ لوگوں نے قول کیا اس کے جائز ہونے کا، اب حالات اس طرح کے ہیں کہ ماحول اور ہو گیا ہے، لیکن بزرگ کی فوٹو بطور تبرک لگانا۔ سجدہ قبور اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے، کسی بھی عالم کا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ بوسہ قبور اس میں اختلاف ہے، مختلف ہی ہے، لیکن احوط یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیا جائے۔ یعنی قبروں کے بوسے کے بارے میں کچھ علماء قائل ہیں، کچھ علماء نہیں قائل، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور موجود میں یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہ قبور نہ دیا جائے، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے، تو وہ مناسب حال ہوتا ہے تو فتویٰ اس حال کے مطابق ہوگا۔ اور اس کی دلیل، جنہوں نے قبروں کو چومنے کی دلیل لی ہے، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے روضے پہ، حضور کی قبر پہ ایسے بازو پھیلا کے جو ہے وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے، اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا شیخ ابو ایوب انصاری۔ تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے، تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا ہوں۔ تو یہ دلیل انہوں نے لی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت تھی۔ تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا، لیکن عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں تو احوط یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، چونکہ بوسہ دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا، اور آپ بوسہ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، لہٰذا کسی کو بدگمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے اور احتیاط کی جائے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو مناظرہ فرمائی۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے چلے عرس میلے، عرس اور میلے۔ آپ اگر نبی ابراہیم علیہ السلام کی پورا آپ قصہ پڑھیں گے، بلکہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات قرآن پاک کے اندر ہے، سورہ انبیاء کے اندر اور سورہ ابراہیم کے اندر، غالباً سورہ مریم کے اندر بھی، تو آپ ناظرین دیکھیں گے، آپ نے وہ بھی واقعہ علماء سے سنا ہوگا جب نبی ابراہیم علیہ السلام سے قوم کہہ رہی تھی، نبی ابراہیم علیہ السلام سے چلو میلے پہ چلو، کہاں چلو؟ میلے پہ ہم جا رہے، آپ بھی چلو۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہا تھا میں تو بیمار ہوں۔ نبی، سوال ذہن میں نہیں آتا کہ یہ جو میلے ہیں، عرس ہیں، میلے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کن کا کام تھا؟ اللہ پاک نے سمجھ تو دی ہے نا، عقل تو دی ہے، شعور تو دیا ہے، انہیں سوچے تو صحیح یہ کن کا کام تھا۔ اب یہ نہیں ایسے سمجھ لیں کہ جو نمرود کے ساتھ ہے وہ یہ کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام کو آؤ ہم آپ کو میلے پہ لے کے چلے، عرس پہ لے کے چلے، کن کا کام تھا ناظرین؟ یہ کچھ سوچنا چاہیے۔ بلکہ آپ سورہ کہف پڑھیں جو جمعے والے دن پڑھی جاتی ہے، تو اس کے اندر مطالعہ کریں، جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی عرس جہاں پہ لگا ہوا میلہ لگا ہوا وہی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں نا کہ یہ میلے ہمیں اچھے نہیں لگتے، لیکن ہاں معاذ اللہ اچھے لگتے ہیں، لیکن ایسا ہمارے اس معاشرے کے اندر مکتبہ فکر پایا جاتا ہے ان کو اچھے لگتے ہیں۔ کون سا کام جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کرتی تھی ان کو بھی اچھے لگتے ہیں؟ کون سا کام؟ سورہ کہف پڑھیں، جیسے وہ یعنی لوگ وہاں پہ اس وقت کر رہے تھے اور اللہ کے ولی نوجوان ایمان پر جا کے بھاگے تھے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔